جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک دن میں بیٹھا ہوا، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھے موجود تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص باہر سے آیا۔ ہم ان سے نہیں جانتے تھے وہ کون ہے، کہاں سے آیا، کس جگہ کا رہنے والا۔ بڑا عمدہ سفید کلر کا اس نے لباس پہنا اور اس کے کالے سیاہ بال۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ آ کر کے شخص نہ گھبرایا نہ ہچکچایا نہ گھبرایا، آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سیدھا سامنے بیٹھ گیا، اور سامنے بیٹھ کے گھٹنوں کو ٹیک کر کے اپنے گھٹنوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور کہنے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان کے بارے میں سوال ہونے لگا، صحابہ کرام نہیں جانتے یہ کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے آمنت باللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ ایمان کا سب سے پہلا جز، پہلا حصہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اللہ رب العزت پہ ہو، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کے فرشتوں پر تیرا ایمان ہو، اس کی کتابوں پر تیرا ایمان ہو، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان ہو، اور تیرا ایمان، تو مسلمان ہے، تیرا ایمان یہ ہو کہ پہلے سابقہ انبیاء حق پر تھے، سچ پر تھے، مگر میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول ہے، شریعت میں ان کی بات چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ اور تیرا ایمان اس میں بھی ہونا چاہیے والقدر خیرہ و شرہ، تیری زندگی میں لیل و نہار آنے والے، راتوں کا آنا، دن کا گزر جانا، اور گزر کے پھر رات کا آ جانا، اور انہی دنوں کے اندر کبھی تیری تقدیر کے اندر معیشت تنگ ہو رہی، کبھی کھل رہی، تیری رویوں میں تبدیلی، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی، تیرے سے کوئی چیز چھین جانا، تجھے عطا ہو جانا، والقدر خیرہ و شرہ، تیری ایمان ہو تیری تقدیر پر، تجھے اپنی تقدیر پر ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی تیرا ایمان ہو۔ بات کر لی، سوال کر لیا، صحابہ کرام بڑے ششدر حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ سوال کر لیا، اور سن کے کہتا ہے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ فرما رہے ہیں۔ حیرانگی کا جو عالم تھا وہ بڑھ گیا کہ سوال بھی خود ہی کیا اور اس کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا۔ پھر سوال کرنے لگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بھی کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک، پارٹنر، حصے دار نہیں بنانا، عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو ادا کرنا ہے، وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، وَتُحِجُّ بَيْتَ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے رب کے حج بھی کرنا اگر تیرے پاس زیادہ راہ موجود ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق سچ فرمایا۔ صحابہ کرام پھر پریشان ہو گئے، پھر یہ کیا معاملہ ہے، ہم اسے جانتے نہیں، بار بار تصدیق اور بار بار سوالات ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بتائیں نا ذرا احسان کے بارے میں بھی بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ سوالی سوال کرنے والا اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو عبادت ایسے کرے
کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور نہیں آ رہا تو دل میں تصور لا جس کے آگے تو جھک کر کے رکوع اور سجود کر رہا ہے، کھڑا ہو کے نظروں کو جھکا کر کے کھڑا ہے، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کیا اللہ کے نبی یہ بات تو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ایمان کی بات ہو رہی ہے، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے بارے میں مسئول سے زیادہ سائل جانتا ہے، یعنی وہ شخص، وہ انسان جو سامنے بیٹھ کر کے سوال کر رہا ہے قیامت کے بارے میں، وہ زیادہ جانتا ہے قیامت کب آنی ہے۔ مجھے علم نہیں۔ کہا اللہ کے نبی پھر بھی کچھ نشانیاں تو بتا دیں۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، اور بچے اپنے ماں باپ پہ حکمرانی کریں گے، حکم چلائیں گے، اور غریب پسماندہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پیسے نہیں، قیامت کے قریب وہ بڑی بڑی عمارتوں کے بڑے بڑے کاروباروں کے مالک بن جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اب جب یہ سوالات ہو گئے سارے، وہ انسان اٹھا تو چل دیا۔ صحابہ کرام پیچھے سے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بالآخر بتایا عمر تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے یہ کون انسان ہے، کہاں سے آیا؟ کہا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے، تمہیں ایمان کے بارے میں بتا رہے تھے، اسلام کی تعلیمات دے رہے تھے۔